تو کون ظلم کرے گا؟ یہاں آزمائش کے لیے اختیار دیے تو ظلم ہی ظلم، کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے لمن الملک اليوم، بولو کس کا ملک ہے آج، بولو آج کس کی بادشاہی ہے؟ سب بادشاہ دم خود کھڑے ہوں گے، کوئی دم نہیں مارے گا، خود ہی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ للہ الواحد القہار، آج ایک اللہ واحد جو سب پر غالب ہے، آج اسی کی بادشاہی ہے، آج کر کے دکھاؤ ظلم، سب آج کھڑے ہوں گے ظالم، اور بڑے بڑے ظالم جو ہے نا سر کے بل اٹھیں گے، سر کے بل اٹھنے لگیں گے، سر نیچے ہو جائے گا، ٹانگیں اوپر، سامنے جا سمجھے کیسے اٹھیں گے؟ وہ تو ٹانگوں کے بل کیسے اٹھتے ہو؟ اب سمجھ میں آئی بات کہ ٹانگوں کی طرف جو توانائی ہے یہ سر کی طرف منتقل ہو جائے گی، جب اٹھنا چاہیں گے تو پھر ٹانگیں اوپر ہو جائیں گے، سر نیچے، اسی طرح چلیں گے۔ اب لوگ وہ جو رہے خدمتیں کرتے جن کے آقا تھے، وہ آقا یہ کیا، وہ آقا بس چل رہا ہے اس طرح۔ ہاں جی، اس لیے وہ مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک، دین کے معنی بدلہ اور جزا، بدلے کے دن کا مالک، اس دن بدلے ملنے سب کو، اپنے کیے کا بدلہ ملنا، اس دن کا مالک وہ ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری عظمت کی، تعظیم کی ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، کیونکہ دعا ہے نا، اب اپنی عاجزی پیش کر دی، اللہ تعالیٰ کی حمد ثنا اور اللہ کی عظمت بیان کرنے کے بعد اپنی عاجزی سامنے رکھ دی، ایاک نعبد، صرف تیری، اگر لفظ ہوتا ہے نا نعبد کا تو پھر ہوتا تیری عبادت کرتے ہیں، جب وہ کا کو پہلے لے آیا ایا کے ساتھ، ایا کا تو صرف تیری، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ لیکن یہ پڑھ کے تو سجدہ کر دیا جائے بہادر زکریا کے مزار کو، تو صرف تیری ہو گئی ہے، تو پھر یہ منفی ہو گیا، ایاک نعبد، تو یہ ہو گیا کہ تیرے ساتھ بہادر زکریا کی بھی کرتے ہیں، اور بابا فرید شکرگان کی بھی کرتے ہیں، اور داتا گنج بخش کی بھی کرتے ہیں، پیران پیر کی بھی کرتے ہیں، سجدے تو سب جگہ ہوتے ہیں، اور لال شاہ بعض کلندر پر تو اتنا کہتے ہیں کہ بالکل ناکیں رگڑتے ہیں لوگ، اور خاص طور پہ بکرے لے جاتے ہیں اس کے نام کا، اس کے نام پہ ذبح کرنا ہے، وہاں بکرے کے اس کے نام پہ ذبح ہوتی، توبہ توبہ توبہ۔ اور اتنی شرمناک بات جو میں نے وہ باقاعدہ وہ سنی سی ڈی یہ کمپیوٹر میں، کہ وہ کہہ رہا ہے ایک قوال کہ دھمال ڈالو دھمال، دھمال ڈالو دھمال، حضور نے فرمایا، اندازہ کرو استغفر اللہ، حضور نے فرمایا جو دھمال نہ ڈالے سب سے بڑا بہن چود ہے، حضور نے فرمایا، ماشاء اللہ استغفر اللہ نعوذ باللہ من ذالک، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گالیاں بھی دے لیتے تھے۔ اب یہ بھی ہے، یہ ایاک نعبد کیسے بن جائے گا؟ اس لیے ایاک نعبد، صرف تیری بات کرتے، اور وایاک نستعین، صرف تجھی سے مدد مانگتے ہیں، بہاؤدین کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور عبدالقادر جیلانی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، تیرے ہی بندے تھے، ان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، اور داتا گنج بخش کے مزار پہ ہاتھ پھیلاتے، ہاتھ تیرے حضور پھیلاتے، ایاک نعبد، تجھی سے مدد مانگتے، بس یہ ہے جس کو اللہ نے فرمایا کہ ھذا بینی و بین عبدی، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، یہ آیت آدھی بندے نے میرے لیے کہ تیری بات کرتے ہیں، آدھی آپ نے لیے کہ تجھ سے مدد مانگتے ہیں، والے عبدی ما سال، تو میں نے اپنے بندے کو دے دیا جو اس نے مانگا، یہ ہے۔ تو پھر یہ جو بندہ اور مانگا، آگے پھر دعا خود سکھا دی، مانگنا کیا ہے، جب ایاک نستعین تجھی سے مانگتے ہیں تو یقین ہے کہ وہ ضرور دے گا، تو ہم تو پھر اس مہنگائی میں ہم تو کوئی کروڑ ہی مانگیں گے، چلو کوئی جھونپڑا تو بنے گا، کیونکہ اب تو لاکھوں میں تو جھونپڑی بھی نہیں بنتی، کیونکہ جہاں ایک اینٹ 6 روپے کی ہو جائے، ایک اینٹ 6 روپے کی، کہاں بات بنے؟ تو یا کہ ہم یہی مانگے، لیکن ہم وہ تھوڑے دل والے،
اللہ نے ہمارے سپرد نہیں رکھا، دعا خود بتا دی کہ اہدنا الصراط المستقیم. جب مدد تجھی سے مانگتے ہیں تو پھر ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی. ہدایت مل گئی، سب کچھ مل گیا، دنیا کی بادشاہی مل گئی، ہدایت مل گئی تو کیوں کہ قیامت سنور گئی، آخرت سنور گئی. اس لیے ہدایت دے نہ ہمیں، اہدنا ہمیں دے ہدایت. الصراط المستقیم سیدھا راستہ، صراط راستہ، مستقیم سیدھا. آپ یہ کہ سیدھا راستہ کون سا ہوگا؟ کیونکہ سارے ہی کہتے ہیں، یہودی کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ، ہندو کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ ہے، سکھ کہتے ہیں ہمارا سیدھا راستہ. سیدھا راستہ کون سا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائے. صراط الذین انعمت علیہم، یہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ ہے سیدھا راستہ. ان لوگوں کا راستہ، وہ نہیں جو ہماری سمجھ میں سیدھا آئے. تو وہ کون ہے؟ تو دوسری جگہ بتایا کہ اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ ان کے پہلے ایمان والوں کا ذکر ہے، ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمایا ہے. یہاں بھی انعام جن پر تم نے انعام کیا. انعام کن پہ فرمایا ہے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. فرمایا کہ ایمان کن پر فرمایا؟ ایمان فرمایا نبیوں پر، صدیقین پر، اور شہداء پر، اور صالحین پر. نبیین تو انبیاء علیہ السلام 1.25 لاکھ ہیں، لیکن ہمارے لیے خاتم النبیین سارے ہی نبیین ہو گئے. کیوں کہ تمام دین یہاں ختم ہو گئے. آپ کا راستہ تمام انبیاء کا راستہ ہے، بس آپ کا راستہ. اس لیے یہ نبی جن پر انعام فرمایا وہ سب سے پہلے ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی. کیونکہ وہ ان کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آ گئی. اور صدیقین، شہداء. سورہ حدید میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا اولئک هم الصدیقون والشہداء عند ربہم. یہی صدیقین ہیں، یہی شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں. تو یہ صحابہ ہو گئے. اور صالحین تو پھر سارے ہی ہیں، تمام صالحین ہیں. تو صدیقین اور شہداء صحابہ ہیں. تو معلوم ہے کہ صحابہ کا راستہ، جب صحابہ کو دعا سکھائی گئی تو اس سے تمام انبیاء تھے پہلے، وہ صدیقین شہداء. کیونکہ نبی کی صفت میں ساری صفتیں آ گئی. نبی صدیق بھی ہوتا ہے، شہید بھی ہوتا ہے، اور صالح بھی ہوتا ہے. اور جب صدیق کہا تو نبوت کی صفت تو ٹل گئی. پھر شہید اور صالح وہ صفت خود اس کے اندر آ گئی، صدیق کے اندر. جب شہداء کہا تو پھر صالحین کی صفت تو سب میں آ ہی گئی. اس لیے ہمارے لیے بعد والوں کے لیے صحابہ صدیقین شہداء. تو صدیقین و شہداء کا راستہ وہ انعمت علیہم کا راستہ ہے، مطلقاً راستہ نہیں کہ سیدھے راستے میں جی سیدھے پہ چل رہا ہوں. ہر ایک کہتا میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. غلام احمد قادیانی کہتا ہے میں نبوت کے ڈھونڈ تلاش کر کے نا تو میں سیدھے راستے پر چل رہا ہوں. تو نبوت کیسے ملی؟ کہ حدیث میں نہیں آتا کہ عیسیٰ ابن مریم اتریں گے آسمانوں سے. وہ تو آتا ہے میں وہی ہوں عیسیٰ ابن مریم. تو غلام ولد گھسیٹی ہے، بن مریم کہاں آ گیا؟ کہاں مریم کہاں گھسیٹی؟ ناموں میں تو بڑا فرق ہے. غلام احمد بن گھسیٹی اور عیسیٰ ابن مریم یہ کیسے جوڑ ملے گا؟ تو پھر بنائی کہانی خود. تو ایک افسر تھا مرزائی، اس سے بعد مولانا غلام ربانی رحمۃ زمانے میں ہوئی. اس میں نے یہی سوال کیا. میں نے کہا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے مریم بنا دیا. کہتا مریم ابن مریم میں کیسے بنا؟ مجھے اللہ نے مریم بنا دیا. پھر اللہ میرے ساتھ ہم بستر ہوئے. خبیث کہتا ہے، اور پوری قوت استعمال کی انہوں نے میرے ساتھ، یہ ہم بستری کی. پھر میں حاملہ ہو گیا مریم سے. حاملہ ہو گیا تو پھر حمل ٹھہر گیا. 9 مہینے پورے گزرے. پھر حمل کے درد شروع ہوئے
تو ایک درخت کو میں نے جو ہے نا پکڑ کے اسے لٹکا دور لگایا تو پیدا ہوا تو میں ہی تھا، یوں میں ابن مریم بنا۔ تو وہ ایک بیچارے ہوتے تھے کہ سائیں حیات، وہ ختم نبوت کے تھے شاعر احرار کے، تو فقیر والے کے دل سے وہ پڑھ رہے تھے نظم، ایک شعر اس کا مجھے یاد رہ گیا، اس ٹائم نال جب پھپا کے ادھروں میں اے ہویا اونے تو جمیا تے میں ولد میں ہویا۔ اب یہ بھی کہتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اندازہ کریں اہدنا الصراط المستقیم کے معنی اتنے عام ہو گئے کہ غلام القادیانی جیسا ذلیل انسان بھی کہے کہ ہم ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب منفی کر دیے۔ صراط الذین انعمت علیہم، ان کا رستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، وہ صدیقون والشہداء عند ربہم، وہ ہے ان کا رستہ، ان کے رستے سے نہیں ہٹنا۔ تو جو یہ کہہ دے کہ صحابہ درمیان میں کون ہوتے ہیں، ہٹ گئے اس رستے سے، اب اہدنا الصراط المستقیم انہیں نہیں ملے گا۔ اب اپنا کتنا ہی وہ رستہ صحیح کا جن لوگ حدیث میں یہ آتا ہے، حدیث میں یہ آتا ہے، لیکن جب اس سے ہٹ گئے صحابہ کے راستے سے تو گیا۔ اس لیے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان پر غضب ہوا نہ وہ گمراہ ہوئے۔ یہ کیونکہ یہ بھی ہے کہ پہلے وہ تھے انعمت علیہم اور پھر غضب میں آ گئے، جیسے یہود اللہ کے غضب میں آ گئے، اور پہلے ہدایت میں گمراہ ہو گئے جیسے عیسائی، عیسی ابن مریم پر ایمان لائے پھر انہی کو رب مان لیا، حضرت عیسی ابن مریم ہی کو، تو گمراہ ہو گئے۔ جیسے دونوں کی نفی کر دی، یہود اور نصارہ کی، کہ نہ وہ یہودیوں میں سے بنے نہ نصارہ میں سے، عیسائیوں میں سے، تو کافر تو اور بھی بہت ہے، ان دونوں کی کیوں نفی کی؟ تو حقیقت یہ ہے کہ اصل کافر زمین پر یہی ہے، جب سے ہیں تو یہی ہے اصل کافر۔ باقی آج دیکھ لو کس سوا عیسائیت یہودیت کے اور کس کفر کی کا چرچا ہے۔ اگر بھارت ہے ہندو، وہ بھی انہی کے ماتحت ہے، یہود و نصارہ کے، اور اگر بدھ مت والے ہیں وہ بھی انہی کے ماتحت ہیں۔ جاپان اکڑتا تھا تو انہوں نے ایٹم مار کے سیدھا کر دیا تھا عیسائیوں نے، اس کے بعد جاپان انہی کا ہے۔ اگر چائنا ہے اب تو وہ ہے کہ ایک طرف ہو کے بچا ہوا، لیکن امریکہ گھیراؤ تو ڈال رہا ہے، وہ بھی ان سے ڈرتا ہے۔ پاکستان سے تعلقات اچھے کیوں ہیں چائنا کے؟ اس لیے کہ کوئی تو میرا حامی ہو، وہ اپنا حامی بناتا ہے۔ اسی طالبان سے نہیں بگاڑتا چائنا، کیونکہ وہ ٹکر لیے ہوئے اس کے دشمنوں سے۔ اصل کفر جو ہے نا وہ یہودیت اور عیسائیت ہے، باقی تمام کفر ان کے ماتحت ہے۔ اور پھر گولڈا میئر نے اندرا گاندھی کو لکھا تھا کہ تم یہودی ہو ہندو، کہ اللہ زینا ہادو، یہودی کے قرآن میں اللہ زینا ہادو، جو لوگ یہودی ہوئے تو ہادو سے ہندو بن گیا۔ اتنا فرق ہو جاتا ہے دوسری علاقے میں جا کے، دوسری زبان میں جا کے ہندو بن گیا۔ ایسے براہمن کا لفظ بھی ابراہیم سے وہ کہتے بنا، اس نے باقاعدہ اس پر دلائل دیے کہ تم لوگ ہندو ہو۔ گائے کی پوجا بھی مشترک ہے، وہ بھی یہود بھی گائے کو پوجتے، یہ بھی گائے کو پوجتے ہیں۔ بزدلی بھی قدر مشترک ہے کہ ہندو بھی اتنے ہی بزدل ہیں، وہ بھی اتنے بزدل ہیں کہ وہ تصویر میں دیکھا، اخبار میں آئی تصویر کہ بھی ایک فلسطینی بچے کے ہاتھ میں روڑا ہے، وہ تقریباً 9-10 سال کا بچہ، اس کے ہاتھ میں روڑا ہے، اور یہودی فوجی کے پاس گن ہے، تو یہودی فوجی آگے بھاگ رہا ہے، وہ روڑا لے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، اور اس کے پاس گن ہے، وہ اس کو مار سکتا ہے، کیونکہ فلسطین کو ایسے ہی مار دیتے، لیکن روڑے سے